بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ علمی واعظ چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ ایک دریا کے کنارے ایک گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں کی مغرب کی جانب ایک چھوٹا سا جنگل موجود تھا۔ جنگل کی طرح اس گاؤں میں بھی ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سبزیاں اگا کر اپنی ضروریات زندگی پوری کرتے۔ اس گاؤں کی زمین کچھ زرخیز اور کچھ بنجر تھی۔ لوگ اپنی سبزی کی فصلوں پر بڑی محنت کرتے اور اس سے حاصل ہونے والی فصل کو بیچ کر اپنے کھانے پینے کی اشیاء خریدتے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک خان صاحب رہتا تھا۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب مزاج کا انسان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ہی عقل مند انسان تھا۔ خان صاحب گاؤں میں ہونے والے مسائل کو حل کرتا تھا اور گاؤں والے بھی خان صاحب پر دل و جان سے ہر فیصلے کو دل سے تسلیم کرتے تھے، کیونکہ خان صاحب کا ہر بار کیا گیا فیصلہ گاؤں والوں کے مستقبل میں بہت کارگر ثابت ہوتا۔ جب گاؤں والوں نے دیکھا کہ خان صاحب کا کیا گیا ہر فیصلہ گاؤں والوں کے لیے بہت اچھا ثابت ہوتا ہے، تو انہوں نے اسے اپنے گاؤں کا سردار بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اب خان صاحب کو وہ تمام حقوق دیے جو ایک سردار کے پاس ہوتے ہیں۔ جب بھی اس گاؤں میں کوئی غلط کام ہوتا تو خان صاحب کی ذمہ داری لیتا تھا۔ تمام گاؤں والے اس خان صاحب کی اطاعت کرتے اور ہر اس کے حکم کی اطاعت کرتے، اور گاؤں والے بھی خان صاحب کے ہر فیصلے کی عزت کرتے۔ لیکن ایک سال خان صاحب کو محسوس ہوا کہ گاؤں کی آبادی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ شاید یہ اس کی عمر کا تقاضا تھا یا اس کے دماغ میں یہ کسی نے بات ڈال دی تھی۔ اب خان صاحب نے سوچا کہ گاؤں والوں کو آخر کیسے روکا جائے۔ پھر اس کے ذہن میں خیال آیا کہ اگر میں نے گاؤں کے مردوں کو یہ بات کہی تو سب میرا مذاق اڑائیں گے۔ پھر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد خان صاحب کے ذہن میں خیال آیا اور وہ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تم صبح گاؤں کی ہر ایک عورت کے پاس جانا اور ان کو کہنا کہ تم اپنے مردوں کے ساتھ مباشرت کرنا کم کر دو، کیونکہ گاؤں کی آبادی بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے اور خان صاحب کو خدشہ ہے کہ 4 سالوں بعد اس گاؤں میں قحط پڑ جائے گا۔ لیکن چودھری صاحب کے اپنے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں تھیں۔ جب یہ بات گاؤں کے مردوں تک پہنچی تو ان کو بہت غصہ آیا کہ اب خان صاحب ہماری شادی شدہ زندگی میں بھی مداخلت کر رہا ہے۔ ہم نے اس کو اس لیے سردار نہیں بنایا تھا کہ ہمارے گھر کے معاملات پر نظر رکھے۔ تمام گاؤں والے گاؤں کے ایک بڑے سے درخت کے نیچے بیٹھ کر آپس میں صلاح و مشورہ کر رہے تھے کہ خان صاحب کو آخر کیسے سمجھایا جائے کہ انسان کا اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ اس کا رزق لکھ دیتا ہے۔ خان صاحب یہی سوچ کر پاگل ہو رہے تھے، لیکن کسی بھی آدمی کے ذہن میں کوئی بات نہیں آ رہی تھی۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان عقل مند آدمی رہتا تھا۔ وہ پڑھا لکھا نوجوان تھا اور ایک کسان کا بیٹا تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے 3 دن کا وقت دیں، میں خان صاحب کو اس کی اپنی بات غلط ثابت کر کے دکھاؤں گا، لیکن تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی۔ تو گاؤں والوں نے کہا، بتاؤ کون سی بات ماننی ہوگی؟ اس نے کہا کہ تم جا کر خان صاحب کو کہو کہ گاؤں کا 2 دن کے وقفے سے 3 دن تک مکمل چکر لگائے۔ یہ سب سن کر پہلے تو گاؤں والوں کو اس کی بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر انہیں وہ چودھری کے پاس لے گئے اور چودھری صاحب کو کہا کہ چودھری صاحب یہ سب سن کر پہلے تو گاؤں والوں کو اس کی بات بہت عجیب لگی، لیکن پھر وہ خان صاحب کے پاس گئے اور خان صاحب کو کہا، خان صاحب آپ ہمارے گاؤں کا 3 دن تک چکر لگائیں اور معلوم کریں کہ کہیں کوئی مسئلہ تو نہیں۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا تو ہم اسے حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ جب خان صاحب اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر چلنے لگا تو اس نوجوان نے کہا، حضور مجھے اپنے ساتھ چلنے کی اجازت دیں۔ یہ سن کر خان صاحب نے اس کو ساتھ لیا اور اب چلتے چلتے خان صاحب اس چھوٹے سے جنگل کے قریب سے گزرا تو خان صاحب کی نظر ایک لومڑی پر پڑی جو چاروں ٹانگوں سے معذور پڑی ہوئی تھی۔ خان صاحب نے دیکھ کر کہا، بیچاری یہ تو مر جائے گی، کیونکہ اس کی تو چاروں ٹانگیں ہی چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد خان صاحب وہاں سے چلا گیا۔ پھر 2 دن کے بعد خان صاحب وہیں سے گزرا، پھر دیکھا تو پھر وہی لومڑی زندہ سلامت پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر خان صاحب کو بڑی حیرانی ہوئی
کہ 2 دنوں میں اس سنسان جنگل میں آخر اس لومڑی کو کون کھانا کھا ڈالتا ہوگا اور یہ کیسے زندہ ہے۔ یہ بات خان صاحب کے دل میں بیٹھ گئی اور وہ ساری رات اسی بات کو سوچتا رہا۔ اس کے بعد پھر خان صاحب 2 دن کے بعد وہاں سے گزرا تو پھر وہی لومڑی زندہ سلامت اور بالکل اسی جگہ پر پڑی ہوئی تھی۔ اب خان صاحب سے رہا نہ گیا اور اس نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا کہ آخر یہ لومڑی کیسے زندہ موجود ہے؟ کیا اس راز سے تم آگاہ ہو؟ کیونکہ یہ 4 ٹانگوں سے معذور ہے اور 1 قدم بھی نہیں چل سکتی۔ یہ اپنے کھانے پینے کا انتظام کہاں سے کرتی ہے؟ اس کا رزق کہاں سے آتا ہے؟ یہ بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اس نوجوان نے جواب دیا، میں آپ کو کل بتاؤں گا کہ آخر یہ لومڑی 4 ٹانگوں سے معذور ہونے کے باوجود یہ لومڑی کیسے زندہ سلامت ہے۔ اگلے دن وہ نوجوان خان صاحب کو اسی جگہ پر لے آیا اور جھاڑیوں کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ شیر کسی جانور کا شکار کر کے اس لومڑی کے قریب لے آیا۔ یہ سارا منظر خان صاحب اور وہ نوجوان بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے، لیکن خان صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ لڑکا مجھے کیا دکھانا چاہتا ہے۔ لیکن شیر کو معلوم نہیں تھا کہ خان صاحب اور نوجوان کی نظر اس پر ہے۔ وہ اپنے شکار کو کھانے میں لگا رہا۔ اب شیر نے شکار کو کھایا اور بچ جانے والے گوشت کو وہیں چھوڑ کر چلا گیا، اور اس کے بعد اس معذور لومڑی نے بچا ہوا گوشت کھانا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر خان صاحب بڑا متاثر ہوا کہ جو 4 ٹانگوں سے معذور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو وقت پر رزق دے رہا ہے۔ اب خان صاحب کو اپنے فیصلے پر شرمندگی ہوئی، کیونکہ اس نوجوان نے ایسا حربہ استعمال کیا جس سے خان صاحب کو بالکل سمجھ آ گئی۔ اب خان صاحب کو اپنے فیصلے پر شرمندگی ہوئی۔ پھر اس نوجوان نے کہا، خان صاحب، میں آپ کو بس یہی سمجھانا چاہتا تھا کہ جو لومڑی 4 ٹانگوں سے معذور ہے اس کو بھی اللہ تعالیٰ رزق دے رہا ہے، لیکن گاؤں کے بچے جن کے والدین بالکل صحیح سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے رزق کیسے بند کر دے گا؟ اب بات اس کی سمجھ میں آ گئی، اور اس کے بعد چودھری صاحب نے جا کر پورے گاؤں والوں سے معذرت کر لی، اور گاؤں والوں نے بھی چودھری صاحب یعنی خان صاحب کی بات کو قبول کر لیا، اور اس کے بعد وہ گاؤں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگا۔ دوستوں، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے کہ جو لوگ، جو گاؤں، جو ملک، جو ریاستیں اپنے لیے ایک اچھا حکمران چنتی ہیں، وہ دن بدن ترقی کرتی ہیں اور کوئی دوسری قوم ان پر حکومت نہیں کر سکتی۔ جس طرح ان گاؤں والوں نے ان خان صاحب پر اعتماد کیا اور اس کے فیصلے کو سر سے تسلیم کیا، وہی گاؤں ایک دن بہت بڑا شہر بن گیا، اور اس گاؤں کو دیکھ کر بڑے بڑے لوگ رش کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اتفاق میں برکت ہوتی ہے۔